بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں غفار خان اور آپ میرا یوٹیوب فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں جی کے نیوز۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ PP 282 لیا میں کون میدان مار رہا ہے، جیت کس کا مقدر انشاءاللہ ہوگی، تو اس سلسلے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ جیتنے والے کی وجوہات کیا ہیں اور ہارنے والے کی وجوہات کیا ہیں۔ PP 282 میں اس وقت 3 بڑے مد مقابل کینڈیڈیٹ موجود ہیں، جس میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے سردار قیصر خان مگسی، PML نون کی طرف سے لالا طاہر رندھاوا اور آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنے والے ملک ریاض گرواں صاحب ہیں۔ ان کے درمیان مقابلہ ہے۔ لالا طاہر رندھاوا جو کہ PML نون کی طرف سے امیدوار ہیں، وہ پہلے پاکستان تحریک انصاف کا حصہ تھے۔ ضمنی الیکشن میں ان کو PML نون کا ٹکٹ ملا ہے، کیونکہ 3.5 سال تک لالا طاہر رندھاوا کے متعلق مشہور ہے کہ اس کی فیملی کے بچہ نے خوب کرپشن کی اور مختلف ادارے سنبھالے ہوئے تھے، اور اس حد تک کرپشن کا کہا جاتا ہے کہ اگر ان کو کسی جگہ سے سگریٹ کی ڈبیا بھی ملی ہے تو انہوں نے وہ بھی نہیں چھوڑی۔ آج 15 جولائی ہے، بروز جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور 17 جولائی کو ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ ابھی 2 روز باقی ہیں، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ PP 282 سے جیتنے جا رہا ہے۔ اس کی میں وجوہات آپ کو بتاتا ہوں۔ پاکستان میں رجیم چینج کے بعد 24 گھنٹے کام کرنے والی عدالتوں نے جس وقت چھٹی کے روز عدالت لگائی، جس وقت رات کو 12 بجے عدالت لگائی، اور نیوٹرل نے اپنا کردار ادا کیا۔ ایک غیر ملکی مراسلہ کے آنے کے بعد عدم اعتماد لائی گئی اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو چلتا کر دیا گیا، تو عمران خان جو کہ وزیر اعظم پاکستان تھے، انہوں نے پرائم منسٹر ہاؤس سے ایک ڈیری اٹھائی اور گاڑی پر بیٹھے، گاڑی خود ڈرائیو کی اور بنی گالا چلے گئے۔ یہ وہ وقت تھا جس وقت پاکستان کی عوام نے مہنگائی کو بھی بھولتا کیا، تمام ناراضگیوں کو بھولتا کیا۔ یہ سب کچھ پاکستانی عوام دیکھ رہی تھی، اور پاکستانی عوام نے جس وقت عمران خان کی یہ حالت دیکھی اور اس کو ایک ڈیری اٹھا کر پرائم منسٹر ہاؤس سے جاتے ہوئے دیکھا، تو اس وقت جس وقت ایک طرف تو رجیم چینج ہوا اور دوسری وقت پاکستانیوں کے دل عمران خان نے جیت لیے۔ رجیم چینج کے نتیجہ میں آنے والی حکومت، جو کہ پہلے 11 جماعتیں متحد تھیں، پہلے 11 جماعتیں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف متحد تھیں، اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اتحادی جماعتوں میں MQ اور BAP اور ایک دو میرے خیال اور بھی جماعتیں ہیں، جن کے ایک دو ممبر تھے۔ نیوٹرل نے اپنا کردار ادا کیا، ان کا دباؤ ڈالا، اور ان کو بھی 11 جماعتوں کے ساتھ لا کھڑا کیا، اور ایک حکومت قائم کر دی گئی۔ اور حکومت قائم ہونے میں جو پرائم منسٹر بنا، جس دن اس کے اوپر اس کے جرائم پر فرد جرم لگنے جا رہی تھی، اور اس کے بیٹے پر فرد جرم لگنے جا رہی تھی، اس کو پرائم منسٹر بنا دیا گیا، اور اس کے بیٹے کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا۔ تو عوام یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، کیونکہ اب وہ زمانہ تو چلا گیا ہے جس وقت ایک ہی چینل ہوتا تھا اور خبر عوام تک نہیں پہنچتی تھی۔ آج کل تو اینڈرائڈ موبائل ہے جس میں پوری دنیا سمائی ہوئی ہے، اور لمحہ بہ لمحہ خبر پہنچ رہی ہے۔ تو اس طرح پاکستان تحریک انصاف کا گراف بلند ہو گیا۔ پنجاب میں لوٹا بننے والے، منحرف ہونے والے افراد ڈی سیٹ ہوئے، تو اس پر 20 سیٹوں پر
ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے، اس میں ایک سیٹ PP 282 جس میں لالا طاہر رندھاوا شامل ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ لالا طاہر رندھاوا کی فیملی کے متعلق کرپشن کے بہت سے الزامات ہیں۔ 3.5 سال تک انہوں نے خوب کرپشن کی، اور اس وقت جس وقت کیونکہ وہ آزاد حیثیت سے لڑے تھے، آزاد حیثیت سے لڑ کر جہانگیر ترین سے پیسہ لے کر وہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے۔ پھر جس وقت رجیم چینج ہوا تو لالا طاہر رندھاوا نے پھر کروڑوں روپے لے کر پاکستان تحریک انصاف چھوڑی اور رجیم چینج کا حصہ بن کر اس گروہ کا حصہ بن گئے جنہوں نے پاکستان پر اپنا اقتدار مسلط کیا۔ اس کا بھی پاکستانی عوام میں غصہ ہے۔ یقین جانیے، میں آپ کو حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ PP 282 میں جس شخص کے پاس بھی جائیں تو اس کا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ ہمارا ووٹ تو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا ہے، آپ آ گئے ہیں تو آپ کا بہت شکریہ۔ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کے جیتنے کی وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی شامل ہے کہ جس وقت یہ ضمنی الیکشن کے لیے کاغذات جمع ہو رہے تھے تو اس وقت PP 282 سے 5 امیدواروں نے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے لیے کاغذات جمع کرائے تھے، لیکن کیونکہ ٹکٹ تو ایک ہی شخص کو ملنا تھا، وہ تھا کیسر خان مگسی۔ عمران خان نے 5 امیدواروں کو بنی گالہ میں بلایا اور وہاں ان سے ملاقات کی۔ سردار کیسر خان مگسی کو ٹکٹ دینے کا فیصلہ ہوا۔ جو 4 باقی امیدوار تھے ان کو غصہ بھی تھا اور مایوسی بھی تھی، لیکن انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے فیصلہ کو چیلنج نہیں کیا، اور انہوں نے بھی سردار کیسر خان مگسی ٹکٹ ہولڈر PTI کی حمایت کا اعلان کر دیا، جو کہ 2 دن الیکشن کے رہ گئے، اس وقت تک وہ ساتھ کھڑے ہیں۔ ضلع لیا میں پاکستان تحریک انصاف کے 2 MNA عبد المجید خان نیازی اور ملک نیاز احمد جکھڑ صاحب، اور MPA سردار شہاب الدین سیڑ صاحب اور گیلانی صاحب ہیں، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار سردار کیسر خان مگسی کے ساتھ برابر کھڑے ہیں اور جلسے کر رہے ہیں، اجتماعات کر رہے ہیں، اکٹھ کر رہے ہیں، اور تمام جہاں بھی جلسہ ہوتا ہے یہ تمام لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کی جیت ہو۔ پاکستان تحریک انصاف کی جیت میں ایک اور عنصر بھی شامل ہے کہ جس وقت لالا طاہر رندھاوا پاکستان تحریک انصاف کے MPA تھے تو اس وقت ملک ریاض گرواں نے PML نون کے جھنڈا اٹھایا ہوا تھا اور وہ خود کو مسلم لیگ کا کینڈیڈیٹ کہلواتے تھے، لیکن رجیم چینج کے بعد صاف ظاہر ہے اس میں بہت سے کردار شامل تھے، کسی نے گارنٹی دی ہوئی تھی، کسی نے پیسہ دیا ہوا تھا، ہر طرف سے اس میں ضمانتیں شامل تھیں، تو لالا طاہر رندھاوا کو ٹکٹ دیا گیا، لیکن جو اس 3.5 سال تک محنت کر رہا تھا اس نے بھی آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا، اور مسلم لیگ نون کے جو ورکر تھے وہ تقریباً آزاد حیثیت سے لڑنے والے ملک ریاض گرواں کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اس طرح مسلم لیگ نون کا ووٹ بھی تقسیم ہو گیا ہے، جس کا فائدہ پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ کو ہو رہا ہے۔ PP 282 کا اہم شہر چوک اعظم ہے اور جس کی تقریباً 2 لاکھ آبادی ہے، لیکن تقریباً میرا اندازہ ہے کہ 1 لاکھ کے قریب ووٹر لسٹوں میں نام ہیں۔ چوک اعظم کا اس سے قبل جو کہ نون لیگ کا اس کو گڑھ کہا جاتا تھا، جو میں نے آپ کو پہلے رجیم چینج، 24 گھنٹے کام کرنے والی عدالتوں اور نیوٹرل کا کردار اور ان سب چیزوں اور پاکستان عمران خان کے ایک محب وطن سا انداز اور ان کا پارلیمنٹ سے اپنا پرائم منسٹر سے ایک ڈیری لے کر نکلنا، یہ سب چیزیں نے عوام کے دل بدل دیے
اور چوک آزم کی اکثریت آبادی نے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہوا ہے، جس میں تمام برادریاں تقریباً 60-70% جو آبادیاں ہیں وہ عمران خان کو ووٹ دینے جا رہی ہیں۔ چوک آزم کی اہم شخصیت ڈاکٹر نور محمد تھے، جو کہ وفات پا چکے ہیں۔ جس وقت وہ بلدیہ چوک آزم کے چیئرمین تھے تو انہوں نے ایسے شہر کے بہتری کے لیے اقدامات کیے جس کو ہر وقت سراہا جاتا ہے، اور ان کا ایک ووٹ بینک ہے۔ اس کا بیٹا ڈاکٹر مختار، جو کہ تقریباً بشارت رندھاوا کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا، اور فتح پور روڈ پر موجود ملک فیملی، ملک عطا جو ان کا سربراہ تھا، وہ بھی وفات پا چکا ہے، اور اس کی بھی فیملی ہے، ان کا بھی سینکڑوں کی تعداد میں ووٹ بینک ہے۔ تو یہ سب بشارت رندھاوا یعنی کہ تہ رندھاوا کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، لیکن اس رجیم چینج کے بعد اور ان بہت بڑی زیادتیوں کے بعد انہوں نے بھی پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ کے ساتھ کھڑے ہونے کا، اس کی حمایت کا، اس کی سپورٹ کا فیصلہ کیا ہے۔ اسی طرح چوک آزم میں بہت بڑا ووٹ بینک رکھنے والی برادری اوٹ برادری ہے، جن کی وارڈ نمبر 4 اور وارڈ نمبر 3 میں بہت بڑی فیملی بیٹھی ہوئی ہے۔ تو ان کا بھی تقریباً اور کچھ بھی نہیں تو 70-80% جو ان کی فیملی ہے وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے۔ ان بہت سی وجوہات کی بنا پر پاکستان تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ جیتنے جا رہا ہے، جبکہ نون لیگ کا کینڈیڈیٹ کے ہارنے کی بھی میں آپ کو وجوہات بتائی ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کا ایم پی اے تھا، انہوں نے خوب کرپشن کی ہے، پھر وہ پیسہ لے کر پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے، اور پھر کروڑوں روپے لے کر وہ رجیم چینج کا حصہ بنے۔ ان وجوہات کی بنا پر عوام کے دل میں ان کی نفرت ہے، اس نفرت کی بنا پر وہ ہارنے جا رہے ہیں، اور اس کے ہارنے میں ایک یہ بھی وجہ شامل ہے کہ جو پہلے سے موجود پی ایم ایل این نون کا ایک امیدوار تھا، جو 3.5-4 سال تک مسلسل پی ایم ایل این نون کے اس نے جھنڈا اٹھایا ہوا تھا، وہ آزاد حیثیت سے لڑ رہا ہے، تو وہ بھی ووٹ بینک تقسیم ہونے کی وجہ سے بھی پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کو فائدہ ہو رہا ہے۔ یہ تو کچھ عوامل تھے، لیکن کچھ چیزیں اس امپورٹڈ گورنمنٹ نے خود قائم کی ہیں، وہ بھی اس کی نفرت بھی پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ کو فائدہ دے رہی ہے۔ اس میں کیا ہے کہ یہ گورنمنٹ کی مشینری یوز کر رہے ہیں، ڈی سی صاحب جو ضلع لیہ کے ہیں ان کو کہا گیا ہے وہ کینڈیڈیٹ پر دباؤ ڈال رہے ہیں، اور اسی طرح جس جگہ بھی ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں ہمارا تھوڑا سا بھی اثر و رسوخ ہو سکتا ہے تو ان کو وہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگوں کی دکانیں بھی سیل کی گئی ہیں، ہوٹل بھی سیل کیے جا رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں مسلم لیگ نون کے امیدوار لیلا طاہر رندھاوا اور ایم این اے سکلین شاہ بخاری اور اس کے ساتھ بہت سے لوگ ایک دکان پر پہنچے، عنایت والا کی دکان پر پہنچے اور اس کے ساتھ بدتمیزی کی۔ جو ان کو ووٹ نہیں دے رہا کیونکہ یہ پریشان ہیں، تو ان پریشانی کی وجہ سے پھر یہ لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں، تمام ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں جو ان کے بس میں ہیں۔ حرم کے ملازمین کو تک نہیں چھوڑا جا رہا، ان کو معطل کیا جا رہا ہے۔ یہ بہت سی چیزیں ہیں جو محبت میں آنے کی بجائے، دل جیتنے کی بجائے جو نفرت پیدا کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے بھی پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ کو فائدہ ہو رہا ہے۔ 12 تاریخ کو پاکستان تحریک انصاف کا چوک آزم میں جلسہ تھا، جس میں عمران خان صاحب تشریف لائے۔ جو جلسہ کے لیے جو گراؤنڈ بنایا گیا تھا وہ بہت بڑا گراؤنڈ تھا، لیکن اس کے باوجود جو وہ گراؤنڈ بھر کیا، اس کے بعد جو اسٹیج تھا اس کے پیچھے اس سے بھی بڑا عوام کا مجمع موجود تھا، اور تیسرا مجمع جو عوام کا موجود تھا وہ تھا ایم ایم روڈ پر، مکمل روڈ بھری ہوئی تھی، عوام کا ایک جمع غفیر تھا
جو کہ عمران خان کو دیکھنے اس کی تقریر سننے کے لیے امڈ آیا تھا۔ ایک جلسہ مسلم لیگ نون کا بھی ہوا جو خورشید اسٹیڈیم میں ہوا۔ خورشید اسٹیڈیم کو انہوں نے 3 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ کو باؤنڈری لگا دی اور اس میں جلسہ کیا گیا، جس میں اکثریت نصف سے زیادہ سرکاری ملازمین ڈسٹرکٹ لیا سے اور ڈسٹرکٹ لیا کے باہر سے بھی آئے، جو ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ سے ڈی سی صاحب نے بھیجے تھے، انہوں نے بھی اس پروگرام میں شرکت کی۔ عوام کے سامنے کیونکہ دونوں جلسے ہیں تو وہ بھی تجزیہ کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ کے ساتھ کتنی نفرت ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ عوام کی کتنی محبت ہے۔ میرے تجزیہ کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ ضمنی الیکشن میں حکومت کی طرف سے دھاندلی کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں جو کہ زبان زد عام ہے، اور مسلم لیگ نون یعنی کہ حکومتی امیدوار کا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ بھی اس نے بھی آپ کہنا شروع کر دیا گیا ہے اگر آپ ووٹ نہیں دیں گے تو ہم نے جیت تو جانا ہے۔ میرے تجزیہ کے مطابق حکومتی دھاندلی ہونے کے باوجود ووٹر لسٹوں سے ووٹر کو دوسرے حلقہ میں منتقل کرنے کے باوجود تقریباً پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار 10 سے 15 ہزار کی لیڈ سے جیتے گا، اور دوسرے نمبر پہ آزاد امیدوار ملک ریاض گرواں ہوگا، اور تیسرے نمبر پہ حکومتی امیدوار امپورٹڈ گورنمنٹ کا نمائندہ مسلم لیگ نون کا کینڈیڈیٹ لالا طاہر رندھاوا ہوگا۔ صرف 2 دن باقی ہیں اور میرے تجزیہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں حق اور سچ کا ساتھ دینے کی توفیق اور ہمت دے تاکہ ہم اپنے پاکستان کے لیے بہتر کردار ادا کر سکیں، جو کہ ہمیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ پاکستان ہمارا گھر ہے۔ اور میں یہ اکثر دعا کرتا ہوں کہ اے میرے رب کریم، جو بھی پاکستان کے خلاف چل رہا ہے، پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے یا پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے یا پاکستان کو نقصان پہنچانے والوں کی مدد کر رہا ہے، اس کو دنیا میں ہی عبرت کا نشان بنا دے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔